پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے، بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت۔ تو جب کوئین کو پتہ چلا کوئی ایسی دائی ہے جو شاید اس بچے کو دودھ پلا سکے، تو انہوں نے کہا کہ فوراً بلایا جائے اسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً گھر گئیں اور اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ چلیے محل میں۔ تو وہ محل میں آئیں اور جیسے انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور دودھ پلانا شروع کیا تو وہ چپ ہو گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو ان سے واپس ملا دیا، جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، انی رادو، روکیں ذرا، لیکن وہ بچہ تھوڑی دیر میں رونے لگا۔ تو کوئین نے کئی دائیوں کو بلایا کہ اس کو دودھ پلائیں، لیکن کسی دائی کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا، چونکہ قرآن میں آتا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ ہم نے پہلے سے ہی دائیوں کو روک رکھا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ ان کی ماں واپس آئیں اور وہی دودھ پلائیں انہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ پیچھے پیچھے آ رہی تھیں، انہوں نے کسی طریقے سے یہ بات کہلوائی کہ وہ کسی دائی کو جانتی ہیں جو شاید اس بچے کو دودھ پلا سکے۔ تو کوئین نے کہا اس دائی کو فوراً بلایا جائے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً گھر گئیں اور انہوں نے ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ چلیے محل میں، وہاں بچے کو دودھ پلائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں واپس آئیں، محل میں آئیں، اور جیسے ہی انہوں نے بچے کو لیا اور دودھ پلانا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے اور دودھ پینے لگے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان سے ملا دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ملکہ کی سرپرستی میں محل میں ہونے لگی۔ وہ ایک پرنس کی طرح سے وہاں رہنے لگے۔ انہوں نے علم سیکھا، ادب سیکھا، اور جو اس زمانے کی لینگویج تھی وہ سیکھی۔ اس زمانے میں جو علم اور ادب اور لینگویج وہ سارے لوگ نہیں سیکھا کرتے تھے، صرف جو رائل فیملیز ہوتی تھی وہاں ایجوکیشن ہوتی تھی، یا جو کلرجی ہوتی تھی، جو علماء ہوتے تھے، چونکہ انہیں دینی باتیں لکھنی ہوتی تھی، وہ سیکھتے تھے زبان اور علم وغیرہ۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں تربیت ہونے لگی، وہاں ایک بڑی اچھی شخصیت ان کی بن گئی، اور ان کی والدہ ان کی تربیت کیا کرتی تھیں، پیغمبروں کے قصے ان کو سنایا کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ان کو سنایا کرتی تھیں، خدا واحد کی تعلیم دیا کرتی تھیں، آخرت، جنت، جہنم کی باتیں ان کو بتایا کرتی تھیں، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اس کے بارے میں ان کو بتایا کرتی تھیں۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سیکر بن گئے، وہ حقیقت کو جاننا چاہتے تھے۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر دینی مزاج پیدا کریں، ان کے اندر جو سیکنگ اسپرٹ ہے اس کو جگائیں، اور اپنے اندر دینی مزاج پیدا کریں، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، اور جب بھی وہ چند لوگ بیٹھیں تو خدا کا ذکر کریں، خدا کا چرچا کریں، دینی باتیں کریں، چونکہ جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، وہ فرشتے ہماری ہر بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہمارے ایکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہمارے تھاٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہماری انٹینشن کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور اسی ریکارڈ کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا ڈے آف ججمنٹ میں، جب ہر انسان کا فیصلہ ہوگا، میدان حشر میں جب انسانوں کا فیصلہ ہوگا تو اسی ریکارڈ کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں خدا کا چرچا ہوتا ہے، جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں وہاں جاتے ہیں۔ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کے خدا کی باتیں کر رہے ہوں، خدا کا ذکر کر رہے ہوں، دینی باتیں کر رہے ہوں، تو وہ فوراً وہاں جاتے ہیں اور بھی فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ تو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں، اور وہ سب فرشتے ان باتوں کو سنتے ہیں اور واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ
فلاں فلاں لوگ تیرے بارے میں تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا چرچا کر رہے تھے، تیری گلوری بیان کر رہے تھے، تیری عظمت بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اور زیادہ تیرا ذکر کرنے لگیں گے، اور زیادہ تیری حمد کرنے لگیں گے، اور زیادہ تیرا چرچا کرنے لگیں گے، اور زیادہ تجھ سے ڈرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کو مجھ سے مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کے طالب تھے، وہ جنت کو تجھ سے مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے جنت دیکھ لی تو وہ کیا کریں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اور زیادہ وہ، اگر انہوں نے جنت دیکھ لی تو وہ اور زیادہ جنت کے حریص بن جائیں گے، جنت کے طالب بن جائیں گے، اور زیادہ تجھ سے جنت کے مانگنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے، یعنی وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم دیکھ لی ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ جہنم سے ڈرنے لگتے، اور بھی زیادہ جہنم سے دور بھاگنے لگتے، اور تجھ سے جہنم کے لیے پناہ مانگنے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتو، تم گواہ ہو، میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا۔ تو جب فرشتوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو بخش دیا، ان سب لوگوں کے لیے جنت لکھ دی، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اس مجلس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، یعنی وہ کسی اور وجہ سے آ گیا تھا وہاں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں، لیکن کوئی اور شخص آ گیا جو اس میٹنگ کے لیے نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی اور وجہ سے آ جاتا۔ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ ایک شخص ایسا بھی تھا اس میں کہ جو اس مجلس کا حصہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی میرے اس فضل سے محروم نہیں رہے گا، یعنی میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو یہ کتنی اہم حدیث ہے جو بخاری میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا اہتمام کریں کہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، دینی مزاج پیدا کریں، تاکہ بچوں کے اندر ایک سیکنگ اسپرٹ جاگ سکے۔ پیغمبروں کے قصوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سارے پیغمبر دراصل سیکر تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بچپن میں ہی ایک سیکر بن گئے۔ جب انہوں نے بچپن میں چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھا اور بولے کہ یہ بہت چمک رہے ہیں، لگتا ہے یہی میرے رب ہیں، لیکن جب وہ سب ڈوبنے لگے تو وہ بولے کہ میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا، میں تو اس کو اپنا رب بناتا ہوں جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ تو دراصل ہر انسان کو سیکر بننا پڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں بیٹھتے تھے، سوچتے تھے وہاں، تو وہی ان کے اندر جو سیکنگ اسپرٹ تھی اس کی وجہ سے وہاں بیٹھتے تھے اور خدا کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو قرآن میں آیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے تمہیں ایک سیکر کے روپ میں پایا تو ہم نے تمہیں ہدایت دے دی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو فرعون کی بیوی یعنی جو ملکہ آسیہ تھی، جو کوئین تھی، وہ ان سے بہت متاثر ہو گئی۔ تو غالباً اسی وجہ سے فرعون ملکہ آسیہ سے، اپنی بیوی سے بہت ناراض ہو گیا اور اس نے ایک بار قتل کرنے کی دھمکی دی۔ تو اس وقت فرعون کی بیوی نے، ملکہ آسیہ نے ایک بڑی گہری دعا کی۔ وہ بولی رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے میرے رب، تو جنت میں اپنے پڑوس میں میرے لیے گھر بنا دے۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، جنت کسے کہتے ہیں۔ جنت ہے خدا کا پڑوس، یعنی نیئرنیس ٹو گاڈ۔
یعنی روحانی اعتبار سے مکمل فلفلمنٹ کی جگہ، جہاں مکمل پیس ہوگا، جہاں بورڈم نہیں ہوگا، جہاں تھکن نہیں ہوگی، جہاں انسان غمگین نہیں ہوگا، جہاں پولوشن نہیں ہوگا. اور قرآن میں آتا ہے کہ جنت کے لوگ پلیزنٹ ایکٹیویٹیز میں ہوں گے. وَهُمْ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، اور خدا وہاں اپنے پورے جمال اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا. اس دنیا میں انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں تم خدا کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ جنت کوئی ایسی جگہ ہے جہاں حوریں ہوں گی اور بس کھا پی رہے ہوں گے. یہ بہت ہی ریڈیوزڈ جنت کا انٹروڈکشن ہے. بلکہ حضرت ام سلمہ نے ایک بار رسول اللہ سے پوچھا کہ نساء الدنیا افضل ام الحور العین، یعنی دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا جنت کی حوریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بل نساء الدنیا افضل بصلاتہن و صیامہن و عبادتہن اللہ، کہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں کیونکہ وہ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور خدا کی عبادت کرتی ہیں. تو اسی حدیث پہ آج اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور اگلے ایپیزوڈ میں دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اور کون سی وہ باتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com